أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. ہم اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے اور ان آیات میں یہودیوں کی ان باتوں کا ذکر کیا ہے. اس سے پہلے ان کے اوپر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو یاد دہانی کلا رہا ہے کہ وہ نعمتیں جو تمہارے آباء و اجداد پر ہوئیں کیا کیا تھیں، اور ان نعمتوں کے بدلوں میں انہوں نے کس طرح کفران نعمت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ اس کی خلاف ورزی ہی کرتے رہے. ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ تم اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو، جو توحید کا وعدہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وعدہ ہے، نماز قائم کرنے کا وعدہ ہے، شرک نہ کرنے کا وعدہ ہے. انہوں نے ہر وعدے کی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں تورات لینے کے لیے تو یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس قدر ان کے دلوں میں محبت گھر کر جاتی ہے بچھڑے کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو بھی نہیں مانتے. حالانکہ وہ نبی اللہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ موسیٰ بھول گیا ہے، اللہ تو یہ ہے. تو جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا، شرک میں جب مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس طرح بچھڑوں کی پوجا کرتا ہے. اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی انسان جو ہے نا شرک میں جو مبتلا ہیں وہ اپنا بچھڑا بنا لیتے ہیں. کوئی پتھر کو بنا لیتا ہے، کوئی درخت کو بنا لیتا ہے، کوئی اپنے پیر کو بنا لیتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کو بنا لیتا ہے. تو اللہ کی محبت سے جب ان اشیاء کی محبت، ان اشخاص کی محبت بڑھ جاتی ہے تو وہ بچڑا ہی ہے جس کو وہ پوجتے ہیں. لہذا انسان کو ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرک کے خفی کی اور شرک کے جلی کی ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک ان اشرک بک وانا لا اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں اور مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ تو بسا اوقات انسان شرک کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس قدر خفی ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ اس سے بھی اللہ کی تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں شرک کروں اور مجھے پتہ ہو کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس معبودان باطل کی محبت انسان کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، اور وہ اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور ان بتوں کی محبت، ان بچڑوں کی محبت، اس کی صورت کچھ بھی ہو، اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور وہ ان کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے شرک سے۔ تو اس آیہ کریمہ میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلا رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تو یہ میثاق جو عہد لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ تھا کہ جو ہم تورات دیں گے اس پہ عمل کرنا ہے، جو تمہارے لیے شریعت ہے نازل کی اللہ نے تورات میں، اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ یہ میثاق تھا ان کا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ۔ میثاق کا معنی وعدہ ہوتا ہے، میثاق پختہ وعدہ کو کہتے ہیں، جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ۔ وَرَفَعْنَا، اور بلند کر دیا ہم نے، اٹھا دیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، اس کی تشریح انشاءاللہ ہم کرتے ہیں بعد میں، جبل طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ رفع بلند کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یعنی جو تورات دے رہے ہیں اس کو لازم پکڑو۔ خذو ما آتیناکم، اس کے ساتھ اہتمام رکھو، اس عہد کو ضائع نہ کرو۔ خذو ما آتیناکم، جو ہم دے رہے ہیں اس کو لے لو، بقوت، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہیں، جو اس میں احکامات محفوظ ہیں ان کا علم حاصل کرو۔ وَاذْكُرُوا، یہ ذکر کا یہاں یہ معنی ہے، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ان آیات کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ واقعات ہوئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اسی تذکرے کے ضمن میں یہ بات آئی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ وہ وعدہ اس کا ذکر قرآن کی مختلف آیات میں آ رہا ہے کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں صرف میثاق کا ذکر آیا آیت نمبر 63 میں، اور آگے 20 آیتوں کے بعد آیت نمبر 83 میں اس کا مفصل تذکرہ آ رہا ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس عہد کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اس میثاق کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، یہ وعدہ ان سے لیا تھا۔ اور جب لیا، اخذنا کا معنی، اخذا کا معنی لفظی معنی پکڑنا، لیکن جب سیاق میں آ رہا ہے تو اس کا معنی ہے لینا، وعدہ لینا۔ اذ اخذنا، نا اللہ کی شان ہے، ہم نے، اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی شان کریمی کے لائق ہے کہ وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق، وعدہ، پختہ وعدے کو میثاق کہتے ہیں، جو ہمارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں قوموں کے درمیان، اس کو بھی میثاق کہتے ہیں۔ ہے جی، میثاق لکھنؤ ہماری برصغیر کی تاریخ میں ہے جی، میثاق وعدہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اور اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ وعدہ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہے۔ لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کی، یہ وعدہ تھا۔ اور انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اس سے پہلے آیت آئے نا کہ تم میرے وعدے کی پاسداری کرو، اوفی بعہدی، میں اپنے وعدے کی پاسداری کروں گا۔ تو انہوں نے اس وعدے کو نہیں نبھایا، توحید کا وعدہ اللہ کے ساتھ کیا۔ یہی ایگریمنٹ ہر مسلمان کا ہے، شروع سے لے کر جب سے انبیاء آئے سب کی دعوت یہی ہے، لا تعبدوا الا اللہ، یہی ان سے وعدہ تھا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جہاں اللہ اپنی عبادت کا ذکر کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ آتا ہے ایک ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ والدین کے بعد وہ رشتہ دار ہیں، اس کے بعد والیتاما، یتیم ہیں، اس کے بعد والمساکین، مساکین ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، اچھی بات امر بالمعروف ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنی ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ اس وعدے کی شقیں بیان ہو گئیں۔ یہ وعدے کی جو میثاق اللہ تعالیٰ نے لکھا، یہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ باتیں تھیں کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا، اکرام دے گا، جنت دے گا۔ تو یہ وہ میثاق تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مطالبہ تھا کہ آپ نے اس وعدے کو نہیں توڑنا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس کے مطابق چلنا ہے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے واپس، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، لما رجع موسیٰ من عند ربہ بالالواح، تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں اپنی قوم کی طرف تورات لے کر، لکھی ہوئی تورات لے کر، الواح ہیں، لوح کی جمع الواح، تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے کے آئے اپنی قوم کے پاس۔ کہا ان هذه الالواح فیہا کتاب اللہ، یہ وہ تختیاں ہیں، یہ وہ بورڈ ہیں جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی کتاب دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بغیر لکھی ہوئی کتاب دی، اللہ نے پڑھائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، براہ راست وحی آئی جبریل کے ذریعے سے، اور حکم یہ تھا کہ یہ کتاب ہے، اس کو لے لو، جیسے اللہ کا حکم ہے خذو، لے لو ما آتیناکم، جو ہم تم کو دے رہے ہیں۔ اس آیت میں یہ حکم تھا، دیا کیا جا رہا ہے؟ تورات۔ یہ ما آتیناکم کے اندر وہ تورات کے احکامات ہیں، اور تورات ہے ما شاملہ ہے ان سب چیزوں کو، اور مراد اس سے کیا ہے؟ تورات اور اس کے احکامات۔ خذوا ما آتیناکم، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہم نہیں لیتے۔ قالوا لن ناخذ، ہم نہیں لیتے تم سے۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی میقات ہے، اللہ سے موعد ہے، وہاں پہ طور پر جاتے ہیں، الواح لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو، لن ناخذ، ہم نہیں لیتے۔ بقولک، تیری بات ایسے ہی مان لیں۔ یہ ان کا اپنے نبی کے اوپر اس قدر بد اعتمادی اور شک، کہتے ہیں ہم نہیں لیتے۔ بے ایمان، کیوں نہیں لیتے بھی؟ ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ لن ناخذ بقولک حتی نری اللہ جہرۃ، جیسے کہ پچھلی آیت پہ ہم نے پڑھا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ تم سے بات کر رہا ہے، دیکھیں کہ وہ الواح آ رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر مانیں گے۔ اسی طرح کا مطالبہ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ لن نؤمن لرقیک، قرآن کو کہہ رہے ہیں اس رقیے کو ہم نہیں مانتے، یعنی تضحیق اور وہ استہزاء قرآن کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس رقیے کو نہیں مانتے۔ یہی کام بنی اسرائیل نے کیا، کہنے لگے تیری باتیں مان لیں، لن ناخذ بقولک حتی نری اللہ جہرۃ، اور تو کہے کہ یہ کتاب ہے لے لو، فیقول ھذا کتابی فخذوہ فما لہ لا یکلمنا کما کلمک انت، کیا ہے اللہ تعالیٰ کو تم سے بات کرتا ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ یہ ان کا تکبر تھا، تکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں سے اختیار کرتا ہے جس کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے، جس کے اوپر وہ وحی کرتا ہے، اسی لیے ان کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چنا ہوا وحی کے لیے۔ یہ مقام اللہ جس کو چاہے دے، نبوت ہے، رسالت ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، تیرے سے تو بات کرتا ہے اللہ، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ لا یکلمنا کما کلمک انت، جب انہوں نے یہ بات کی اللہ کا غضب ان کے اوپر آیا۔ فاخذتہم الصاعقہ، جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، تو ان کو پکڑ لیا بجلی نے۔ الصاعقہ آسمانی بجلی کو صاعقہ کہتے ہیں، جس میں کڑک بھی ہوتی ہے، جس میں آگ بھی ہوتی ہے، اور وہ جلا کے بسم بھی کر دیتی ہے۔ تو جب ان کے اوپر آئی آگ آسمانی، اسی وقت مر گئے، فماتوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر پھر اپنی رحمت کی، ان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کیا، فاحیاہم، جیسا کہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر ان کو کہا کہ یہ کتاب لے لو، دوبارہ زندہ کر کے پھر ان کو حکم دیا کہ یہ تورات آئی ہے، الواح، یہ لے لو، خذوا ما آتیناکم، اس کی تشریح ہو رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے، فابوا، پھر انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی بجلی سے، کڑک سے، صاعقہ سے، آگ سے ان کو ہلاک کیا، اور وہ دیکھ رہے تھے، وانتم تنظرون، اور ان کو زندہ کیا، اور زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
پھر کہا یہ کتاب لے لو، ان کی تکبر کا اندازہ لگائیں، فابو، پھر نہیں مانے، کہتے ہم نہیں مانتے۔ اللہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا؟ فرفع فوقهم الطور، یہ جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے، ورفعنا فوقکم الطور، پھر ہم نے کھڑا کر دیا پہاڑ کو تمہارے اوپر، ایسے ان کے اوپر بلند کیا جیسے ان کے اوپر چھتری کا سایہ ہو یا بادل کا سایہ، پورا طور پہاڑ ان کے اوپر ایسے آ گیا، اور جیسے ابھی وہ اس کے نیچے گر کے مر ہی جائیں گے۔ یہ کیفیت جب ہوئی، فرفع فوقہم الطور، پھر ان سے کہا گیا خذوا الکتاب، اب یہ کتاب لے لو، اگر نہیں لوگے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیں گے۔ پھر انہوں نے کتاب کو لیا، یہ حالت ہے بنی اسرائیل کی، فاخذوا المیثاق، پھر اس الواح کو اور احکامات کو انہوں نے قبول کیا۔ اور یہ ہم انشاءاللہ 83 اور 85 میں پڑھیں گے، اور اسی سورہ بقرہ میں آ رہا ہے۔ تو یہ طور پہاڑ کا ان کے اوپر ایسے آ جانا اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی تھی، اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہے بنی اسرائیل، اور ایسی کہ اب ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ وہ ان کو نہ مانے، لیکن پھر بھی وہ شک میں ہی مبتلا رہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر یہ پہاڑ ان کے اوپر کر دیا سائے کی طرح، پھر وہ ان کو کچھ یقین ہوا کہ نہیں ابھی اب معاملات خراب ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ کے معجزے کو مانا اور اس یعنی کو قبول کیا، صرف لیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 171 ہے سورہ اعراف، وہاں فرمایا وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَكُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں پہ صرف ورفان آیا، وہاں پہ اس کی تفصیل بھی آ گئی سورہ اعراف میں کہ کس طرح ان کے اوپر پہاڑ کو کیا، اور وہ پہاڑ کوہ طور تھا، اور ان کے اوپر اس طرح مسلط کیا گیا کہ جیسے سایہ ہوتا ہے، جیسے ذلہ کا معنی سایہ، ان کے اوپر اس طرح آ گیا۔ اب ان کو خوف ہوا کہ یہ ہمارے اوپر ہی گر جائے گا، اور ان کو کہا بھی گیا کہ نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر گرے گا، پھر وہ ایمان لائے۔ تو یہ ان کے اس قدر وہ تکبر میں اور نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ موجودہ جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کرنے والے لوگ تھے، ان کو یہ باتیں دوبارہ سے یاد کرائی جا رہی ہیں کہ تمہارے اسلاف جو تھے نا وہ اس طرح کے تھے، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے نا، اور تم کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ موسیٰ کے پیروکار ہیں، تم تو موسیٰ کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ موسیٰ نے تو کہا تھا میرے بعد نبی آئے گا، عیسیٰ نے تو کہا تھا میرے بعد نبی آئے گا، اور اس کے اوصاف تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود تم انکار کر رہے ہو، جبکہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دلائل یہ ہیں کہ وہ تکبر میں اس قدر بڑی ہوئی قوم تھی، اور یہی آج کے زمانے میں بھی یہ اسی طرح کے رویے سے، یعنی وہی رویہ ہے جو ان کا بدلہ نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس قرآن کے ذریعے سے پھر ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کتاب اللہ کو نہیں مانو گے، قرآن کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر اسی طرح مسلط ہوں گے،
اسی طرح جیسے کوہ طور تمہارے اوپر مسلط ہو گیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ تلواریں لے کر تمہارا قلع کما کریں گے، یہ اس میں ان کے لیے یہ پیغام تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اور توفیق کے مطابق جتنے یہود تھے، 3 قبائل تھے آباد مدینے میں، جن میں بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے اور بنو نذیر تھے، تو ان کے ساتھ جنگیں کی، اور ان کو کئی قبائل تھے جن کو مدینے سے نکالا، اور ایک قبیلہ تھا جن کو پورے کے پورے کو قتل کیا گیا اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ نے 7ویں آسمان پر ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا اللہ کے رسول کے صحابی کے ذریعے تھے وہ نافذ کیا گیا، جو پہلے یہودی تھے اور مسلمان ہوئے تھے۔ ان صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جب آئے گا تو بتا دیں گے۔ خیر، ہاں جی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، جزاکم اللہ، دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹ کتنے اچھے ہیں۔ ہاں جی، حضرت سعد نے وہ فیصلہ کیا، اب یہودی کہنے لگے جو فیصلہ سعد کرے ہمیں منظور ہے، اور سعد ابن وقاص جو تھے نا، ابی وقاص، ان کی کتابوں کا علم رکھتے تھے، تورات کا، تو انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو ان میں سے بالغ ہیں وہ سارے قتل کر دیے جائیں، اور جو نابالغ ہیں ابھی تک بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو چھوڑ دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو۔ چنانچہ ان کے اوپر یہی حکم نافذ ہوا، اور اس میں سے کئی خوش نصیب ایسے ہوئے کہ جو یہودی تھے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دی، اور وہ اس بات پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن بچا لیا۔ خیر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، یعنی جو کچھ اس میں احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو ہم دے رہے ہیں، اور ان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا کا معنی جتنے بھی اس میں مواعظ حسنہ ہیں، جو واعظ ہیں، جو اس میں درس ہے، جو اس میں معانی ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور صرف جان لینا کافی نہیں ہے۔ علم بغیر عمل کے کچھ فائدہ نہیں دیتا، اس لیے علم بھی حاصل کرنا ہے قوت سے معنی، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ یہ معنی ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، اور انسان عمل اسی پر کرتا ہے جب اس کے دل میں راسخ علم ہوتا ہے اور ہر وقت اس کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا وَاذْكُرُوا، یاد رکھو، بولنا نہیں ہے، وَاذْكُرُوا۔ اور جو ذکر ہے وہ تکرار کے ساتھ آتا ہے، تکرار کے ساتھ، اس لیے قرآن کو حفظ کرنے والے اس کو تکرار کا معنی بار بار دہرانا۔ کثرت سے جو طالب علم کہتا ہے نا میں 2 صفحے یاد کر لوں، 3 صفحے کی یاد کر لوں، بعد میں بھول جاتا ہے۔ جو تھوڑا یاد کرتا ہے اور تکرار زیادہ کرتا ہے اس کا حفظ زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا وَاذْكُرُوا، یاد کرو، یاد کرو میں یعنی تلاوت کرو، اس کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اس کے پڑھو، تاکہ کوئی احکام تمہارے ذہن سے غائب نہ ہو۔ یہ حفظ کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات یاد رہیں۔ حفاظ جو ہے نا، یہ صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں ہوتا، حفظ عمل کے لیے ہوتا ہے، تاکہ یاد رہے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اس کو یاد کرو۔ تو اگر انسان یاد نہیں کرتا تو پھر نکل جاتا ہے سب کچھ، اس لیے کہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور پھر آخر میں فائدہ اس کا کیا ہے، اس ذکر کا، وہ ہے تقوی۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو متقی ہے۔ لعلکم تتقون، جہاں قرآن میں لعلکم آتا ہے نا، تو لعل عام زبان میں
شاید کہ تم، لیکن جب قرآن میں لعلکم آتا ہے تو اس میں یقیناً کے معنی آتے ہیں، یقیناً تم متقی بن جاؤ گے۔ تو یہی اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو پھر متقی بنیں گے، ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے اس حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ جو فاصلہ ہے نا حلق سے لے کے دل تک کا، یہ طے نہیں ہوتا ساری عمر۔ کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کی حنجرہ سے نیچے نہیں جاتا دل تک۔ تو قرآن دل تک اس وقت پہنچتا ہے جب انسان تدبر کرتا ہے، جب اس میں تفقہ کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن پر؟ دلوں پہ کیا تالے پڑے ہیں؟ کیوں یہ فاصلہ طے نہیں ہوتا دل سے؟ پھر تقویٰ دل میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر ہے تقویٰ؟ تقویٰ ہاں ہونا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا دل کی طرف کہ تقویٰ ادھر ہے، ہاں ہونا، تقویٰ ادھر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پڑھنے والے، یاد کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے اور پھر اس کے ثمرات سمیٹنے والے، سب سے بڑا ثمرہ قرآن کا وہ تقوی اللہ ہے عز و جل۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔